الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جبل حرا پر تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ جبل حرا جو ہے وہ ہلنے لگا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکن یا حرا فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے حرا ٹھہر جا، سوائے اس کے نہیں کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید۔ نبی خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق حضرت صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دو شہید حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو آپ نے گویا شہادت کی نوید سنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں شہید کیا جاؤں۔ چنانچہ 27 ذوالحجہ کو مسجد نبوی میں صبح کی نماز میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں شدید زخمی ہوئے اور 5 دن موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ 4 دن، 5ویں دن پھر آپ کا انتقال، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 18 ذوالحجہ کو شہید کیے مدینہ منورہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں پشت میں آپ کا نسب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ نے اعزا قارب کی طرف سے آپ کو تکالیف بھی دی گئی، لیکن آپ بس جبل استقامت تھے، اپنے بات پر مضبوط تھے، آپ میں کوئی ذرا بھی لغزش نہ ہوئی۔ جو ہی مسلمان ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا۔ جب مکہ کے حالات خراب ہوئے، مسلمانوں کو ایذائیں پہنچنے لگیں قریش مکہ کی طرف سے، اور مسلمان ہجرت کر کے حبش جانے لگے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ اور جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ابتدائی دور میں شروع کے اندر ہی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور جب غزوہ بدر کا موقع ہوا، میدان بدر جانا تھا جنگ کے لیے، ان دنوں میں حضرت رقیہ شدید علیل تھی۔ آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عثمان، تم رقیہ کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ، تمہیں بدر کا شریک سمجھا جائے ہر لحاظ سے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ رک گئے،
تیمارداری کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانبازوں کو لے کر تشریف لے گئے۔ اسی دوران حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی واپس نہیں پہنچے تھے مدینہ منورہ کہ یہ جنت البقیع میں دفنا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو ایک خوشی کے ساتھ جو فتح ہوئی، یہ ایک غمی بھی دیکھنی پڑی۔ سیدھا آپ اپنی بیٹی حضرت رقیہ کے قبر پر تشریف لے گئے، فاتحہ خوانی کی اور فرمایا کہ بیٹی اب ہماری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہو۔ پھر اپنے گھر تشریف لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شدید غمگین رہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا، عثمان آپ بہت پریشان رہتے۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ ہاشمی خاندان سے ہیں، میں اموی خاندان سے، ہمارا رقیہ کی وجہ سے رشتہ تھا، مجھے بڑا اعزاز حاصل تھا، اب وہ مجھ سے چلا گیا، اس لیے میں پریشان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ان کی چھوٹی بہن حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا، اور فرمایا کہ یہ نکاح میں نے اللہ کے حکم سے کیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان غنی کے ساتھ کروں۔ اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین وہ آدمی کہ نبی کی 2 لختی جگہ یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں، یہ پوری دنیا میں اکیلے حضرت عثمان غنی، آپ کے علاوہ کوئی آدمی نہیں کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی۔ یہ آپ کا ایک اعزاز، آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جب ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو فرمایا کہ عثمان میرے گھر میں میری اور کوئی بیٹی نہیں، اگر 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگر اسی طرح انتقال کرتی جاتی تو 40 کی 40 تمہارے نکاح میں دے دیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کتنی محبت تھی، اور آپ ان سے کتنے راضی تھے، کتنے خوش تھے۔ جب کسی آدمی کو داماد سے کوئی شکوہ ہو، شکایت ہو، ناراضگی ہو تو ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی تو کبھی اس کو نہیں دیتا، اس کے نکاح میں نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 بیٹیاں دینے کے لیے تیار۔ اور ایک اور موقع پر فرمایا، خوش ہو کر دعا دی، اللہم رضیت عن عثمان فرض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے خوش ہوں، راضی ہوں، تو بھی اس سے خوش ہو جا۔ اور ایک اور موقع پر فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کے ساتھ ایک مخلص دوست جنت میں جائے گا، اور میرا مخلص دوست، میرا رفیق جنت میں عثمان ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کمرے میں تشریف فرما تھے، اتنے میں میرے والد آئے، دستک دی، اجازت چاہی، ہم اسی طرح بیٹھے رہے جس طرح بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تبدیلی نہیں لگی۔ اجازت دی، وہ آئے، جو بات چیت کرنی تھی کی، واپس گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، آپ سے اجازت مانگی، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، وہ آ کر بیٹھے، بات چیت کی، جب گئے پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دستک دی، اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل کر ٹھیک ہو کر بیٹھ اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک کیا، پھر اجازت، وہ آ کر بیٹھے، آپ سے بات چیت کی۔
ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد آئے تھے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، پھر حضرت عمر فاروق آئے، آپ نے اپنی حیات کے جلوس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی، اسی طرح بیٹھے رہے، پھر عثمان غنی جب آئے تو آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے آپ نے بالکل درست کر لی۔ فرمایا کہ عائشہ الا استحیی ممن یستحیی من الملائکہ و کما کا، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ صرف مکہ کے تاجر ہوں یا مدینہ کے تاجر ہوں، آپ کی تجارت پورے عرب میں پھیلی ہوئی۔ آج کل بڑے سے بڑا تاجر جو ہے، لینڈ لارڈ، کوٹھیوں کا مالک، کاروں کا مالک، ان کا عشر عشیر بھی نہیں، 10واں حصہ بھی۔ جب بھی کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ہوتا تو آپ نہایت کھلے دل سے خرچ کرتے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کے لیے کافی وقت چاہیے، صرف 2 واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ قحط سالی ہوئی، سخت پریشانی ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ سے فرمایا کہ بھائی آج مغرب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا تمہارے لیے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ عصر کا وقت ہوا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے۔ جب مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا وہ آگے استقبال کے لیے گئے، ملے حضرت عثمان غنی سے، کہنے لگے عثمان یہ سارا غلہ جو ہے نا یہ ہم آپ سے خریدتے، ہم پر بیچ دے۔ فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ شام کی خرید پر تم کتنا نفع دو؟ کہنے لگے جی کہ جو مال آپ نے 10 روپے کا خریدا ہے نا ہم 12 روپے دیں۔ فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ ان کا 13 روپے دے دیں گے۔ فرمایا مجھے زیادہ مل رہا، یہاں تک کہ 15 روپے پر آئے کہ جو مال آپ نے 10 روپے کا خریدا ہے 15 روپے پر خریدیں گے۔ فرمایا کہ نہیں بھائی مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، مجھے تو 1 روپے کے 10 روپے ملتے ہیں، کون ہے جو اس سے زیادہ دے سکتا ہے؟ انہوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا اے مدینہ کے تاجروں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ سارا غلہ مدینہ کے فقراء مساکین کو دے دی۔ اور ایک اور واقعہ، جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، پورے مدینہ میں ایک کنواں میٹھے پانی کا تھا، باقی سارا کھارا پانی پینے کے قابل ہی نہیں۔ اور وہ کنواں جو تھا بیر روما وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت، اور وہ بڑا مہنگا پانی، وہ پیسے لے کر وہ بیچتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو کہ یہ کنواں خرید کر مدینہ والوں پر وقف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھائی یہ کنواں آپ بیچتے نہیں؟ اس نے کہا نہیں جی میں تو نہیں بیچتا۔ فرمایا کہ جتنی رقم تم مانگو گے نا وہ میں تمہیں دے، جتنے بھی کہو۔ اس نے بڑی رقم بتائی کہ اتنے بار یہ عثمان کہاں سے خریدے؟ آپ نے وہ پوری اس کی منہ مانگی رقم اس کو دی اور کنواں اس کے ہاتھ سے خرید کر مدینہ والوں کے لیے وقف کر دی۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ چنے گئے۔ آپ نے 12 دن کم 12 سال خلافت کی۔ ابتدائی پہلے 6 برس تو بڑے امن و سلامتی کے گزرے، کسی کو آپ سے کوئی شکایت نہیں، رعایا کو آپ کے ساتھ بڑی محبت، آپ کو ان کے ساتھ بڑی محبت۔
جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی آپ کے پاس رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھی, ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی, ان کے بعد پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جب تک وہ تھی ملک میں امن اور امان, کوئی کہیں سے بھی کوئی انتشار کی خبر نہیں. لیکن جب وہ آپ کے ہاتھ سے بیر عریس میں جو مسجد قباء کے پاس ہوا ہے اس میں گر کر گم ہو گئی. اس کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے گری, بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موقیب جن کے پاس وہ امانت رہتی تھی جب آپ کو ضرورت ہوتی تو ان سے لے لیتے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے گری. اصل بات یہ ہے کہ کنویں کی جو منڈیر ہے نا, اس کی ایک جانب کی منڈیر پر عثمان غنی تشریف فرما تھے, دوسری طرف حضرت موقیب تھے. وہ آپ کو انگوٹھی دے رہے تھے, آپ لے رہے تھے, یا آپ ان کو دے رہے تھے, درمیان میں وہ گر. اب یہ کہنا بھی ٹھیک ہے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے گری, یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ حضرت موقیب کے ہاتھ سے گری. 3 دن تک اس کو تلاش کیا, پورا پانی جو ہے وہ خشک کیا گیا, پھر پوری تلاش کی, خدا جانے وہ کہاں گئی, نہیں ملی. بس اس کا گم ہونا تھا کہ ملک میں انتشار شروع ہوا. عبداللہ ابن ابی یہودی منافق, یہودی تھا, منافقانہ اسلام قبول کیا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. بس اس نے اپنا کام شروع کر, چلتے چلتے ہوتے ہوتے اپنا کام اس نے جاری رکھا, یہاں تک نوبت آئی اور وہ دن آیا کہ وہ درندے باغی اجمی درندے بلوائی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ پر حملہ کیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر دیا, گھر کا محاصرہ کیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ روزہ رکھتے, روزانہ, اور 1-2 کھجور سے افطار کرتے. راشن پانی بند کر دیا. وہ عثمان جس نے ملک شام سے آئے ہوئے 1000 اونٹ مدینہ والوں کے لیے ان پر تقسیم کیے تھے اور میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مدینہ والوں پر وقف کیا تھا, آج اس عثمان پر راشن پانی بند. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو 10 دن بعد کہتے ہیں 3 دن پانی بند رہا, اور ان پر تو پورے 40 دن پانی بند. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ روزہ رکھتے, 1-2 کھجور سے افطار کرتے. صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, امیر المومنین, ہم سے آپ کی یہ مظلومیت نہیں دیکھی جاتی. اگر آپ فوج نہیں منگواتے, پولیس کو حکم نہیں دیتے تو ہمیں اجازت دیں, یہ مٹھی بھر افراد ہیں, ہم ان کو بھگا دیتے ہیں یہاں سے. فرمایا کہ نہیں بھائی, ان کو وہ نرمی سے سمجھاؤ, سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں اپنے حکم سے مدینہ کی گلیوں میں اپنی خاطر کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا. آپ نے خود بھی کوشش کی, نرمی سے ان کو سمجھایا, لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا. تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 شہزادوں حضرت حسن و حسین کو دروازے پر پہرےدار مقرر کیا. دوسرے صحابہ نے بھی اپنے بیٹوں کو مقرر کیا, لیکن یہ بلوائی پیچھے کی طرف سے دیوار پھلانگ کر اندر آ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس وقت تلاوت کلام پاک میں مصروف تھے. ان میں سے ایک باغی آگے بڑھا اور آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑا. عثمان غنی نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا, محمد, آج تمہارا والد اگر تمہیں اس حالت میں دیکھتا نا تو سخت ناراض ہو. بس وہ تو کچھ پچھتایا, پیچھے ہٹ گیا. دوسرے نے آگے بڑھ کر تلوار ماری, تلوار آپ کے سر پر لگی, خون نکلا, اور وہ خون قرآن کے صفحات پر گرا. اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری تھی, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کو کافی ہوگا، وہ سننے والا جاننے والا۔ پھر ایک اور نے آگے بڑھ کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، ذبح کیا۔ وہی قرآن کافی زمانے تک، کافی عرصے تک مدینہ منورہ میں محفوظ پڑا رہا۔ خلافت عثمانیہ پر جب کوئی پریشانی آتی تو اس میں سے تلاوت کی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے وہ پریشانی دور کر دیتا۔ آج بھی وہ قرآن روس میں وہ محفوظ ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے قطرات پڑے ہوئے۔ اس کے بعد 3 دن تک لاش اندر بے گور و کفن پڑی رہی، باقی کسی کو اندر جانے نہیں دیتے۔ چوتھے دن ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا باہر نکلی اور فرمایا کہ چرپائی اٹھانے کی اجازت دو، ورنہ امہات المومنین خود چرپائی اٹھا کر نکلے۔ تب انہوں نے اجازت دی۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں جنت البقیع میں ایک نامعلوم مقام پر تھوڑے سے افراد نے جنازہ پڑھ کر آپ کو دفنا۔ یہ 18 ذو الحجہ تھا۔ اسلامی تاریخ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومیت سے زیادہ مظلومیت کسی کی نظر نہیں آئی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود 44 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، فوج تھی، سپاہی تھے، پولیس تھی، سب کچھ تھا، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنی شہادت کی پیشن گوئیاں سنی تھی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا عثمان غنی کو، عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، مراد تھی خلافت کی قمیص۔ لوگ اس کو چاہیں گے کہ آپ اتارے، آپ نے ہرگز نہیں اتارا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے اتاری تو پھر تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگو گے۔ چنانچہ آپ نے استعفیٰ بھی نہیں دیا اور اپنی شہادت قبول کی، اور آپ کی شہادت کے بعد صحابہ کے کیا حالات ہوئے۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عثمان کی شہادت پر جبل احد اپنی جگہ چھوڑ دیتا تو وہ حق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن عثمان شہید ہوئے مجھے اپنی زندگی بری لگنے لگی، میری عقل زائل ہو گئی، مجھے اپنی زندگی بری لگنے لگی۔ زید ابن ثابت سارا دن روتے رہے۔ یہ آپ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ سنا ہے، کہا ہے، اس پر عمل کرنے کی اور شہادت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔